سینئر اینکر سلمان حیدر صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ لمحات نکالے۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ڈے بائی ڈے دعا زارا کیس کے حوالے سے ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں اور مختلف جو اینکرز ہیں، مختلف صحافی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، وہ بھی اس کیس سے جڑ چکے ہیں۔ آپ بھی کیونکہ یوٹیوب کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ ویڈیوز کر رہے ہیں، پولیٹیکل ویڈیوز، آپ اپنا انالیسس دیتے ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے آپ اپنا کیا تجزیہ کریں گے کہ اب یہ کیس جو ہے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہا ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ یار، مجھے آپ نے بلایا۔ ڈیفینیٹلی میں اس پہ کرنا بھی چاہ رہا تھا، کہیں نہ کہیں اس کیس سے متعلق تھوڑا سا پرسنل بھی ہوں، کیونکہ یہ منطقی انجام تک اس کا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور آپ کی ہماری سب کی بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ یہ ظہیر جیسے لڑکوں کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے، اس عمر کے جس گھر کے اندر بچے ہیں لڑکے ہیں ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور چھوٹی عمر کی بچیوں والے ماں باپ کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ یہ ایک بار پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا اس حوالے سے۔ افسوس ہے نا، کس طرح کی تنقید کروں؟ پنجاب میں ہے ملک پاکستان، پنجاب میں قوانین کچھ اور ہیں بالغ ہونے کے، سندھ میں قوانین کچھ اور ہیں، اور یہ ظہیر جیسا والا جو معاملہ دعا والا جو تھا سارا، جو میں نے اب اپنی آبزرویشن میں ان کی فیملی کے ساتھ بھی ٹچ ہوں، یہ جو سارا معاملہ ہے یہ بہت زبردست قسم کے مشورہ دینے والے، صرف مولوی اندر کر دیا کافی نہیں ہے، صرف گواہان اندر کر دیا یہ کافی نہیں ہے، یہ پورا معاملہ بڑے زبردست قسم کے مشورے کے ساتھ ہوا ہے۔ اس نکاح کو انجام ہی پنجاب کی حدود کے اندر دیا گیا، کیونکہ ادھر یہ معاملہ سندھ کے اندر نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو جس طرح غائب کیا گیا، یہ تمام چیزیں جائز کے لیے، اگر میں آپ کے اس پلیٹ فارم میں اپنی موجودگی کو اگر میں کہیں جسٹیفائی کر سکوں تو مجھے اس تمام چیزوں میں جو قانون نے فیصلے کرنے ہیں، جو سب کچھ ہے، ڈیفینیٹلی ایک پریسیڈنٹ ہوگا، لیکن اس کے کچھ اخلاقی پہلو ہیں، اور کیونکہ ہم ایک جذباتی معاشرہ ہے، اور دعا زارا کی فیملی نے بہت پیشنس اور بہت صبر کا مظاہرہ کیا۔ ممتا بھی جھلک رہی تھی، بپتا بھی جھلک رہی تھی۔ اس چیز کو بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ میرے سامنے زندگی میں ایک ایسی مثال نہیں ہے، ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے اس طرح کا کوئی کام ہو، میں کوئی کتابی بات تو کر نہیں رہا، کہ یہ معاملہ کبھی سوارت ہوا ہو، کسی اچھے نتیجے تک پہنچا ہو، یہ بڑی طے بات ہے۔ اسی لیے والدین سر پر ہوتے ہیں، اسی لیے ولی کی منظوری یا موجودگی بہت زیادہ ضروری کہلائی جاتی ہے۔ تو جب ایسا موقع ہو نا تو پھر 1-2 سال بعد نتائج بڑے زبردست اور بھیانک قسم کے سامنے آئے۔ اس 2 سال بعد کی گارنٹی اس بچی یا بچے کو ملنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسپیشلی دعا زارا کیس میں جو اس کے پیرنٹس نے دی ہے کہ بیٹا ماں کی گود ابھی بھی تمہارے لیے گرم ہے اور باپ کا سینہ بھی شفقت سے بھرا پڑا ہے۔ تو اس عقل مندی کا تو مزاج میں سلوٹ کرتا ہوں دعا زارا کے پیرنٹس کو، کہ انہوں نے بچی کی واپسی کی راہ کھلی رکھی ہے۔ اب مر کے ملاقات ہوگی، اب تمہارا اس دنیا میں کچھ نہیں، تو پھر کیا ہوتا اگر وہ ایسا کہہ دیتے؟ تو یہ تو طے ہے کہ یہ فیلئر ہے ہی ہے، 6 مہینے نہیں، سال بعد، سال نہیں، 2 سال بعد، ناٹ مور دین، اس سے زیادہ بڑی لائف نہیں ہے اس رشتے کی۔ اسی لیے میچورٹی کے لیول ڈیسائیڈ ہوا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعا زارا کے پیرنٹس نے بہت زیادہ کیا، اور ظاہری بات ہے عدلیہ کو بھی پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے، اور یہ پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اللہ کرے بہتر ہی ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا سر، جس طرح سے اس کیس کے حوالے سے آئے دن ایک نیا رخ اس کیس نے اختیار کیا، ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس آئی ہیں ان میں جو نکاح خواہ تھا اور جو اس کا گواہ تھا، ان دونوں کی بیل ریجیکٹ ہوئی ہے، اور جج نے اس فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ آپ نے نکاح کے وقت جو ہے وہ بچی کی عمر کے تعین کے لیے کوئی مناسب طریقہ کار اختیار نہیں کیا، بلکہ زبانی کلامی ہی یہ پوچھا گیا اور زبانی کلامی ہی بتایا گیا کہ عمر اتنی ہے، تو لہٰذا اب یہ بات تو طے ہے، ہمارے قانونی ماہرین بھی ہمیں بتا چکے ہیں کہ یہ نکاح مشکوک ہو گیا ہے۔ تو اب جب یہ نکاح مشکوک ہو چکا ہے تو آگے جو ہمارے قانونی ماہرین ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بچی کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشنز جو ہے وہ کورٹس میں موو کرنے والے ہیں، اور اگلے 2-4 روز میں بچی کی بازیابی بھی ممکن ہے۔ اوورآل اس کیس نے معاشرے پر کیا اثرات ڈالے ہیں، اور جو کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے اس کیس کو ایک لو میرج کے طور پر پورٹرے کیا گیا ہے،
اس کے حوالے سے آپ اپنا بتائیے گا کہ آپ بطور ایک ابلاغی نمائندے کے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز کو اس طرح سے رپورٹ کرنا معاشرے پر کس طرح منفی اثرات رکھتا ہے؟ اچھا، بہرحال اس کیس کو بہت کم لوگوں نے ایز اے لو میرج پورٹری کیا. یہ میں بتاؤں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو میڈیا نے اور اسپیشلی مین اسٹریم میڈیا نے بڑی ذمہ داری کا سلسلے میں مطالعہ کیا، تو کہیں نہ کسی کو اپنے کسی درد کا احساس ضرور تھا. لیکن معاملہ یہ ہے پاکستان میں پیرالل 2 قانون چل رہے ہیں، ایک ملا حضرات کا اور ایک پاکستان کے آئین کے حوالے سے. ادھر سے بچ جاتے تو ادھر سے نکل جائیں گے. تو یہ ضرور ہے. رہی بات یہ لو میرج، ایسی کون سی لو ہے جس میں ماں باپ ہی بھول جائے بندے کو؟ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. سرٹن ایک ایج کی افیکشن ہوتی ہے، اس کا مجھے بھی اندازہ، جس کا آپ کو بھی اندازہ ہے. یہ افیکشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے لے کے چل پڑے. اور رہی بات یہ نکاح خواہ کا ہو جانا، ایک بات بتاؤں پلیز، اپنی اور ہمیں اپنی سوچ کو مزید وسعت دینی ہے. یہ تو دعا زارہ کا کیس باپ نے پٹ اپ کر دیا، اللہ انہیں سلامت رکھے. آپ کے اور میرے جیسے والد کو تھوڑا سوچنے پہ مجبور کر دیا، پاکستان کے کئی شرفا کو سوچنے پہ مجبور کر دیا. یہ تم جس کو 4 سیغے آ گئے اس نے تو یہ دستخط کے اوپر بھی نہیں گئے. ایسے کتنی کاروائیاں پاکستان کے گاؤں اور گوٹوں کے اندر ہوتی ہیں جہاں یہ نکاح نامے کا تصور ہی نہیں ہے. زبانیں دے دیں، 4 سیغے ہوئے، قبول ہے کہہ کے چلے گئے. عمر شمروں کے تعین تو بہت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ایک آواز بلند ہوئی ہے. یہ پورے پاکستانی معاشرے کا ٹیسٹ کیس ہے. اس کو اگر نئی طریقے سے دیکھا گیا یہ بڑا بھیانک روپ ہو جانا ہے. مجھے خوف آتا ہے، بہت بھیانک روپ ہو جانا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف مولوی اور یہ گواہان، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی سزا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان کو سزا ہو جائے گی انہوں نے کون سا قتل کر دیا، کسی کا کیا کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اس کی حدود و قیود قوانین کی صورت کے اندر ہی طے ہونی ہے، اور قوانین بڑے روشن ہیں، بہت زیادہ روشن ہے. کہ اسلامی قوانین کو اور پاکستان کے قوانین کو مکس نہ کریں، پوری شرح کلیئر کریں تاکہ والدین کو بھی سکون ہو. اور جن کے اندر اس طرح کوئی جراثیم آپ نے دیکھا تو یکے بعد دیکھے 4-5 کیس آ گئے. دعا زارہ کا کیس آ گیا، پھر کراچی کا ایک اور کیس آ گیا، سارے کراچی کے بنس روڈ کا ایک کیس آیا، پھر ایک اور آ گیا. یعنی ایک ساتھ یہ تو ایک رپورٹ ہوا تو 4 اور پتہ چل گئے. کتنے جو رپورٹ نہیں ہو رہے. جی سر، اس کا جو ہے وہ سلمان بھائی، اس کا یہ فائدہ ہوا ہے جس طرح مہدی علی کاظمی صاحب نے جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کیس سامنے لے کے ہیں. ابھی ہمیں اپنے پروگرام ہمیں کرتے ہوئے کوئی 1 ہفتہ ہمیں ہو گیا، روزانہ کی ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں، تو 2 کیس ہمیں رپورٹ ہوئے اس حوالے سے کہ جی ہماری بھی 14 سال کی، 13 سال کی، 13.5 سال کی بچی کو جو ہے اسی طرح بہلا پھسلا کے جو ہے وہ گھر سے بگایا گیا، بلکہ ایک بچی جو ہے اس کی تو والدہ صدمے سے مر گئی. نہیں بالکل ایسا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک آدھی مثال ہمیں مل گئی. کتنی مائیں صدمے سے مر گئیں، کتنا کچھ ہو گیا. میں اس کی باتیں کسی اور طرف لے کے جا رہا ہوں، مجھے تو کسی اور طرف کی سمجھ آ رہی ہے. اگر قصور والے کو سرے عام میں ہو جاتی نا جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا، بہت سی چیزیں بہت سے لوگ کرتے ہوئے سوچتے. صحیح، قانون ہی حکم دے رہا ہے، فیصلے ہی حکم دے رہے ہیں، پنشمنٹ کی پلی ہی آپ کو حکم دے رہی ہے کہ کر لو یار سسٹم بچا لے گا، کر لو یار سسٹم بچا لے گا. حالت دیکھیں آپ اس عمر کے بچوں کا، تو ابھی تو ہڈیاں بھی پوری نہیں بنی. ابھی ذریعہ روزگار کس طرح ہوگا؟ شرح ہی پوری کر لیں، کچھ تو کر لیں. جو احکامات دیے گئے ہیں، چلے محمد والے محمد کے احکامات ہی مان لیں، تھوڑے سے اپنی مرضی کے منشا کے حساب سے لے لینا. بالکل ایسے، کیونکہ دین تو بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہے، مگر اس کو استعمال ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس شرح کی انہی چیزوں کو مان لیں. اور پتہ نہیں کون کون سی مثالیں دی جاتی ہیں، میں ان میں سے کسی مثال کو بلیو نہیں کرتا. جی حضرت. جی بہت شکریہ سلمان حیدر ہمارے ساتھ سینئر اینکر ہیں نیو ٹی وی کے اوپر. آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہے وہ پروگرام میں تشریف لائے اور 2000 کیس کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کی، اپنی آراء جو ہے وہ پیش کی ہے.